بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ ہم آج جو چیپٹر کی شروعات کریں گے وہ ہے انڈین نیشنل موومنٹ۔ انڈین نیشنل موومنٹ میں ہم جو سب سے پہلا جو پارٹ پڑھیں گے وہ ہے فیکٹرز پروموٹنگ دا گروتھ آف نیشنلزم انڈیا۔ واٹ آر دا فیکٹرز پروموٹنگ دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا؟ کون سے فیکٹرز ہیں وچ ہیلپ ٹو پروموٹ دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا؟ تو اس میں جو ہم فیکٹرز دیکھیں وہ ہے فالوئنگ آر دا کازز آر دا فیکٹرز وچ آر ریسپانسبل فار دا اوریجن اینڈ گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا۔ نمبر 1 جو ہے سب سے پہلا جو ہے فیکٹر یا کاز وہ ہے پولیٹیکل یونٹی۔ کیا ہے؟ پولیٹیکل یونٹی۔ فار دا فرسٹ ٹائم ایسا دیکھنے میں دیکھا تھا کہ جو بڑا خطہ تھا ہندوستان کا، موسٹ آف دا ریجنس آف انڈیا دے ور یونائٹیڈ پولیٹیکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی انڈر اے سنگل پاور کالڈ برٹش رول۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ تر خطے پولیٹیکلی اور ایک ہی پاور کے انڈر آ گئے تھے، جو پاور تھا برٹش رول۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اٹ انٹروڈیوس اے یونیفارم سسٹم آف لا اینڈ گورنمنٹ، پولیٹیکل یونٹی۔ نمبر نیکسٹ جو فیکٹر تھا یا جو نمبر نیکسٹ کاز تھا وہ ہے ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ۔ The introduction of railways, telegraphs and postal services and the construction of roads and canals facilitated کمیونیکیشن امنگ دا پیپل۔ جو ریلویز بنائے گئے، ٹیلی گرافس، پوسٹل سروسز اور جو روڈز اور کینالز میں، اس سے کیا ہوا تھا؟ ہندوستانیوں کے بیچ میں آپس میں کمیونیکیشن جو گیپ تھا وہ کم ہو گیا، آپس میں اب لوگ کمیونیکیٹ کرنے لگے۔ اینڈ آل دیز ایونٹس دے براٹ انڈینز نیئرر ٹو ایچ ادر۔ اس طرح سے اس پہ آئے ساری ہندوستان اکھ أکِس نزدیک۔ اینڈ اس جب وہ آپس میں نزدیک آ گئے تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے، اینڈ دے ویر ایبل ٹو آرگنائز دا نیشنل موومنٹس آن این آل انڈیا بیسس۔ تو ان سب کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کی وجہ سے ہندوستانیوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا، تو آل انڈیا نیشنل بیسس پہ نیشنل موومنٹ کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ انگلش لینگویج اینڈ ویسٹرن ایجوکیشن۔ یہ انگلش لینگویج اور ویسٹرن ایجوکیشن ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا وچ ہیلپڈ ان دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا۔ جو ہندوستانیوں نے انگلش لینگویج سیکھی اور جو ویسٹرن ایجوکیشن انہوں نے حاصل کرے، اس انگلش لینگویج کے سیکھنے سے وہ انسپائر ہوتے گئے۔ اس انگلش لینگویج کے سیکھنے نے انہوں نے چیزیں جو ہے وہ سیکھنے شروع کر دی کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے۔ ویسٹرن ایجوکیشن سے ان کو کنسیپٹس آف لبرٹی، ایکویلٹی، فریڈم اور نیشنلزم ان سب کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اور ان سے ان میں ایک سینس آف کریج پیدا ہوگی۔ تو یہ جو انگلش لینگویج اور ویسٹرن ایجوکیشن جو ہندوستانیوں کے اندر آ گئی تھی، اس سے بھی ان کے دلوں میں آگ بڑھ کے گئی، تو یہ بھی ایک کارن بن گیا تھا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا، اوریجن آف نیشنلزم ان انڈیا۔ دا رول آف دا پریس۔ رول آف دا پریس بھی امپورٹنٹ ہے۔ جو ہندوستان کا پریس ہے، انڈین پریس بوتھ انگلش ایز ویل ایز ورنیکولر انگلش میں، جو پریس انگلش میں لکھتے ہیں یا ورنیکولر مینس کہ لوکل لینگویج میں لکھا جاتا ہے، وچ از ورنیکولر ان فیکٹ مینس انفارمل لینگویج۔ جو یہ رول آف دا پریس، چاہے وہ انڈین پریس تھا، انگلش تھا یا ورنیکولر تھا، اس نے بھی اراؤز کیا تھا کہ نیشنل کانشنسس امنگ دا پیپل۔ نیشنل کانشنس جو ہندوستانیوں کے اندر اراؤز ہو گئے، رول آف دا پریس اس میں امپورٹنٹ ہے۔ کچھ مومنٹس تھے سوشل اینڈ ریلیجیس مومنٹس جن کا بھی بہت اہم کردار تھا اس نیشنلزم کو گرو کرنے میں ہندوستان میں۔ فار ایگزامپل جو مومنٹس تھے، برہمو سماج تھا، راما کرشنا مشن تھا، آریہ سماج تھا، تھیوسفیکل سوسائٹی آف میڈم وغیرہ، generated these moments or these religious social and religious movements they generated feeling of regard for and pride in the motherland۔ انہوں نے اپنی مدر لینڈ کے بارے میں ان کے ہندوستانیوں کے اندر ایک فیلنگ آف پرائڈ ڈیولپ کر دی۔ تو یہ سوشل اینڈ ریلیجیس مومنٹس بھی ایک رسپانسبل فیکٹر تھا فار دا گروتھ اینڈ اوریجن آف نیشنلزم ان انڈیا۔ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو سبب بن گیا تھا گروتھ آف نیشن، وہ تھا اکنامک ایکسپلائٹیشن بائی دا برٹش والوں نے، کہ بتانے والوں نے کہ انہوں نے ہندوستان کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کیا۔ انہوں نے یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ ساری دولت یہاں سے لے لی۔ اس طرح سے ہندوستانیوں کو پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری ہماری ویلتھ یہاں سے ڈرین کر کے لیتے ہیں۔ تو اس اکنامک ایکسپلائٹیشن جو برٹش نے یہاں پہ
اختیار کر لی تھی. ایک ڈرین آف ویلتھ تھیوری جس کو ہم بھی کہتے ہیں. اس ڈرین آف ویلتھ سے یہ برٹش والے یہاں پہ یہ ویلتھ یہ یہاں کی جو اکنامک ایکسپلائٹیشن یہاں کی جو ساری دولت یہاں سے لے کے جاتے تھے برطانیہ لے جاتا ہے. اس نے بھی ہندوستانیوں کے اندر ایک جذبہ اندر سے ان کے اندر اراؤز ہو گیا کہ کیوں نہ ہم ایک ساتھ یا جڑے جائیں, کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہو جائیں کہ تاکہ یہ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ہماری جو یہ ویلتھ ہے یہ ڈرین یہاں سے نہیں. جو اکنامک ایکسپلائٹیشن بائی دا برٹش نے جو اختیار کر لی تھی یہ بھی ایک فیکٹر بن گیا تھا فار دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا. ریشیل ڈسکرمنیشن جو ریشیل ڈسکرمنیشن برٹش ریشیل سپیریئرٹی جو وہ اختیار کرتے تھے یہاں سے یہاں پہ فار ایگزامپل ریولٹ آف 57 کا ایک خاص قصہ جو ہے کہ وہ گریزڈ کارٹریج والا جس میں سو پگ فیٹ ان رائفلس کے وہ جو ان کو منہ سے کاٹنا تھا, جو یہ ریشیلی ڈسکرمنیٹ کرتے تھے برٹش والے یہاں پہ لوگوں کو کہ ہم سپیریئر آف انفیریئر ہے. اس نے بھی ہندوستانیوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی فار دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا. اس طرح سے لارڈ لیٹن جو تھا ایک ایڈمنسٹریٹر تھا, اس کی کچھ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز لائک اس نے ایک دلی دربار ارینج کیا تھا 1877 میں. اس وقت دلی دربار ارینج کیا جب سارا کا سارا ہندوستان کس میں گرپٹ تھا, کس میں بند ہوا تھا, کس میں الجھا تھا, فیمائن میں, قحط میں. اسی طرح اس نے ایک ورنیکولر پریس ایکٹ پاس کیا تھا اس ٹائم جس میں اس نے لبرٹی آف دا پریس پہ کرب کیا تھا ہندوستان, کیونکہ آج پریس لبرٹی کو بند کر دیا تھا. اس کا اور ایک ایکٹ تھا اس ٹائم آرمز ایکٹ, جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ہندوستانی دے کین ناٹ کیپ آرمز, وہ سامان اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں. ان سب میجرز دے کریٹ وائڈ اسپریڈ ڈسکنٹینٹ امنگ دا انڈینس, لائک جو دلی دربار اس نے آرگنائز کیا, ورنیکولر پریس ایکٹ لاگو کیا, آرمز ایکٹ, یہ سارے کے سارے میجر جو ہے دے کریٹڈ ڈسکنٹینٹ, لوگوں میں ڈسکنٹینٹ پیدا کیا امنگ دا انڈینس وچ لیڈ ٹو فائنلی ٹو دا گروتھ آف نیشنلزم ان انڈیا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا وچ ہیلپ ٹو لیڈ ٹو دا گروتھ آف نیشنل, وہ تھا البرٹ بل کنٹراورسی. کیا تھا البرٹ بل؟ البرٹ بل کیا تھا؟ یہ برٹش والوں نے پاس کی تھی ایک بل انڈر دا لارڈ رپن, ٹھیک ہے نا. لارڈ رپن کے وسرائلیٹ کے دوران انہوں نے ایک بل پاس کی جس کو ہم البرٹ بل کہتے ہیں. یہ البرٹ بل کنٹراورسی کیا تھی؟ یہ بل جو تھی ابھی تک ہندوستان کو کسی بھی کورٹ میں انڈین جج تو وہ کسی بھی یورپین کو ٹرائل نہیں کر سکتا تھا. اس البرٹ بل نے انڈین ججز کو یہ لکشری دی تھی کہ دے کین ٹرائی یورپین سبجیکٹس, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, تو برٹش والوں میں سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوگی. انہوں نے کہا کہ وی آر سپیریئر, وائی دے کین ٹرائی اس, تو ایک کنٹراورسی پیدا ہوگی. دس کنٹراورسی آلسو ہیلپڈ ٹو کریٹ oneness in Indians and helped to contribute to the rise of nationalism in India. And finally, this growth of nationalism led to the formation of the Indian National Congress, which we discuss in the next video. Hope you have understood it. Now میں nutshell میں آپ کو یہ بتاؤں گا what are the factors responsible for the growth of nationalism in India. First, political unity, development of communication and transport, English language and Western education, role of the press, social and religious movements, economic exploitation by the British, racial discrimination, administration of Lytton, Ilbert Bill, controversy. Hope you have understood it.